جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. یہ وعدہ یسوع نبی میں کیا گیا. یہ وعدہ تم سے اور تمہاری آنے والی اولاد سے اور ان دور کے لوگ یعنی غیر قوموں کے ساتھ یہ وعدہ ہے بپتسمے کا. آمین. ابھی آپ نے اس بات کو سنا کہ بچہ چھوٹا بچہ گود میں ہے, اس کو بول چل ننھے پنو منو یا پنکی چنکی توبہ کر, تو وہ توبہ کرے گا. اس کو تو توبہ کا مفہوم ہی نہیں. اور اس کو اگر کہا جاتا ہے گناہوں کا اقرار کر تو وہ اس کو گناہوں کا اقرار کرے گا. بولے زور سے بولے نہیں کرے گا. لیکن آپ 40 میں آئے پڑھ لیں پھر میں اس طرح میں آتا ہوں. 40 میں جی. اور اس سے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. اپنے پھر جو بپتسمہ لے لیا پھر دنیا اور دنیا داری اور ٹیڑھی قوم سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچا کے رکھنا ہے. جی. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا, جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا. انہوں نے بپتسمہ لیا. بپتسمہ لینے کے لیے خدا کے کلام کو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے. کتنی بات ہوئی. اور کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا پہلی دفعہ؟ اور اسی روز 3000 آدمیوں نے کیا لیا؟ قریب ان میں مل گئے. انہوں نے بپتسمہ لیا اور ان میں مل گئے. ریوائول. 3000 بندوں کو بپتسمہ دینا کوئی آسان کام ہے؟ بولے کمر رہ جاتی ہے. پھر دوسرے واز میں جب وہ صدر داروں سے باہر نکلے اور جب انہوں نے دوسرا واز کیا تو 5000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا. اب بچوں کے بپتسمہ کی طرف آ جائیں. بچوں کا بپتسمہ نہیں ہوتا. اگر بچوں کا بپتسمہ ہوتا تو خدا یسوع مسیح ارشاد فرماتے, ضرور کہتے. یہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور ان کو منع نہ کرو. یہ غالباً لوکا کے جیل سے اس طرح کوئی نکال لیا میری زیجس کی بک ہے. کس میں؟ متی 13 باب آیت 19 باب. متی کے انجیل 19 باب اس کی 13 آیت میں اس اقتباس کو پڑھیں. پڑھیں ذرا زور سے. اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے یا بپتسمہ دے اور ان کو کیا دے؟ یہ ہے دعا. اس سے آگے پڑھے. بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہوں نے منع نہ کرو. کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیوں خدا نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی ان بچوں کی مانت ہے. اس لیے کہ بچے جو ہے راستہ ہوتے ہیں. بچوں کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا. اور بالخصوص وہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے جس کی کرسنی کرتے ہیں, یہ سال کا بچہ ہے, وہ گناہ اور گناہ کے بارے میں جان نہیں سکتا. ہلو. اور جب بھی خدا نے کلام کیا بچوں سے کلام نہیں کیا. وہاں پر دیکھیے میں بھی چرچ آف پاکستان سے 35 سال وہاں پر میں نے وقت گزارا ہے. تو ان کی جو ترتیب کی کتاب ہے جب ان کو بیپٹائز کیا جاتا ہے ان کے مطابق تو وہ ہمارا کیا پڑھتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, ان کو منع نہ کرو اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو کیا دی؟
बरकत दी और उनके लिए दुआ की। ये जो बात है, बरकत और बपतिस्मा नहीं। खुदा जो है, अब ईमानदारों की औलाद ईमानदार होती है। हालेलुया। पहला क्रंथियों 7 बाब उसकी 4वीं आयत में देखिए, पढ़े इसको जल्दी से, ऊंची आवाज में पढ़ना। ये खास बात है। ईमानदारों की रात क्या होती है? ईमानदारों की रात बात होती है कि बच्चे पाक होते हैं। और एक मकाम पर लिखा है कि इन बच्चों के फरिश्ते हर रोज और अपने आसमानी बाप का क्या देखते हैं? मुंह देखते हैं। पाकीज़ा, क्यों? खुदा ने लिखा है, मुबारक बाती में लिखा है, जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। और ये बच्चे क्या होते हैं? पाक होते हैं। और इनके फरिश्ते हर रोज इनको देखते हैं और अपने आसमानी बाप का मुंह देखते हैं। पाक होते हैं बच्चे। जी निकाला। जो शौहर बाईमान नहीं, वो बीवी के सबब से क्या ठहरता है? पाक ठहरता है। जो बीवी बाईमान नहीं, वो मसीह शौहर के बायस पाक ठहरता है। वरना तुम्हारे पसंद को क्या होते? नापाक होते। मगर अब क्या है, तुम्हारे बेटे बेटियां जो छोटी मोटी हैं, जो प्यारी प्यारे कुगले कुगले बच्चे हैं, जो छोने छोने से बच्चे हैं, वो क्या है? पाक है। हालेलुया, तालियां बजाएं। हालेलुया। तो जब बच्चे पाक है, जब उन्हें गुनाह का पता ही नहीं, जब वो दूध मांग नहीं सकते, वो अपने पैर पर चेंज नहीं कर सकते, क्यों कर वो खुदा के कलाम को कबूल करेंगे? क्यों कर वो उस पर ईमान लाएंगे? चौथी बात, अच्छा एक और हवाला आ गया। इस्तिश्ना 11वां बाब उसकी दूसरी आयत पे खुदा कैसे किन से कलाम करता है, जल्दी से निकाल। बच्चों की बात आ रही है तो फिर चलने दो। सेंट थॉमस के प्रिंसिपल, जो मेरे दोस्त भी हैं, हमारे गांव के करीबी गांव के रहने वाले हैं, बहुत काबिल शख्सियत है। और उन्होंने शुरू में अहद का फर्जंद लिखा बपतिस्मे के ऊपर, और इस बपतिस्मे के ऊपर बहुत कुछ उन्होंने इसकी मुखालफत में लिखा था, और इस बात को लिखा था कि बच्चों का बपतिस्मा जायज है। वो मैंने कई बार किताबें पढ़ी और उठाकर मैंने एक साइड पर पेन की। इस्तिश्ना 11वां बाब उसकी दूसरी है। जी, और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि तुम आज के दिन क्या कर लो? खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं करता। यस, तुम गौर से समझ लो कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों के साथ कलाम नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे कलाम को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको ना तो ये कोई सीना पर ये तालीम मूसा नबी को, जो खुदा का दोस्त है, उसको दी है। तुम समझो, फिर दोबारा वही से पढ़ो। जी, और तुम आज के दिन खूब समझ लो, तुम आज के दिन खूब समझो, और ऐसे पास वालों इस आयत को देखो, खूब समझो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे बाल बच्चों के साथ कलाम नहीं कर रहा। जिनको ना तो मालूम है, जिनको ना तो मालूम है, ना वो समझते हैं, ना खुदा के कलाम को कबूल कर सकते हैं, ना अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं, ना वो तौबा कर सकते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। जी, और ना उन्होंने देखा है कि खुदा तुम्हारे खुदा की तंबीह
اور اس کہ کی خداوند تمہارے خدا کی کیا تنبیہ اور اس کی عظمت اور اس کی عظمت کو نہیں دیکھا، اس کی تنبیہ کو نہیں دیکھا، اس کی عظمت کو نہیں جانتے، اس کی تنبیہ کو نہیں سمجھتے، اور اس کا زور ہاتھ اس کے زور والے ہاتھ کو نہیں جانتے، اور بلند بازو سے کیا کیا ہوا، وہ بلند بازو سے اس بڑے بڑے کام کیے، یہ بال بچے کچھ نہیں جانتے. سمجھو نہیں سمجھ، بچے تو سمجھتے ہی نہیں، اور نہ خدا کا کلام بچوں سے ہم کلام، میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں. آمین، ہاللیلویا. اس لیے اب چوتھی بات جو ہے، نمبر 1 کلام کو سننا، چوٹ کا لگنا. نمبر 2 خدا کے کلام کو کیا کرنا، قبول کرنا. نمبر 3 اپنے گناہوں سے پھرنا، توبہ ریپینٹ کرنا. ریپینٹ کا مطلب ہے اباؤٹ کر پھر جانا، ان گناہوں سے اپنا منہ موڑ دینا. اور چوتھی بات اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کا کیا کرنا، اقرار کرنا. اور 5ویں بات مرکز 16 باب اس کی 16ویں آیت میں ایمان لانا. جب تک یہ 4-5 باتیں کسی شخص کے اندر نہیں آتی وہ بپتسمہ نہ ایمان کو لائے. وہ بپتسمہ لے. ایمان سے پہلے توبہ، ایمان سے پہلے خدا کے کلام کو کیا کرنا ہے، قبول کرنا ہے. ایمان سے پہلے خدا کے کلام سے اس کے دل پر کیا لگنی ہے، چوٹ لگنی ہے، اس کا دل کو ٹوٹنا لازم ہے. ایمان سے پہلے اسے توبہ کرنی ہے. ایمان سے پہلے اسے اپنے گناہوں کی معافی کا اور اپنے سارے گناہ کا، موروثی گناہوں کا اور دیدنی و نادیدنی اور اپنے پوشیدہ گناہوں کا کیا کرنا ہے، اقرار کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ایمان لانا ہے. جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے وہ نجات پائے، جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے، نجات پائے. اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا ہے. جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا ہے. میری چیزوں، ہم آج کی کتاب میں بپتسمے کے بارے میں بہت ساری تعلیم ہے. اب ہو جگہ بپتسمہ، کلام کو سنا، کلام کو قبول کیا اور اسے کہا کہ اب مجھے پانی سے کون روک سکتا ہے، اور ہمشک ہو جا ایک واجہ سرا تھا اور اس سے اتر کر بپتسمہ لیا. اور وہ اتھوپیا میں پہلا بشپ بنا. اتھوپیا میں کیا بنا، پہلا بشپ. ہاللیلویا. خدا عزت بھی دیتا ہے. آمین. اسی کے ساتھ جب پترس کلام کر رہا تھا کرنیلیس کے گھر میں، جب وہ کلام کو سن رہے تھے اور کلام کو انہوں نے قبول کیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کلام کو جیسے سن رہے تھے اور وہ غیر زبانی بولنا شروع کیا. وہاں 10 وقت اس کی میرے خیال ہے کہ 49 ورس میں، ہاں. اور پھر پترس سے یاد تھا انہیں بھی گرو اسی طرح ملا جیسے ہمیں ملا. اب ان کو بپتسمے سے کون روک سکتا ہے. اسی طرح فریبس نے منافی کی اور بہت سارے لوگوں نے توبہ کی، اقرار کیا اور پھر خدا کے لوگوں نے ان کو کیا دیا، بپتسمہ. معلوم اس بات میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، پالوس رسول جب منافی کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے بپتسمہ پایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے یوحنا کا بپتسمہ پایا. اس نے کہا تم یسوع کے نام سے بپتسمہ لو. اب یسوع کے نام کا بپتسمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ طریقہ کار، مطلب آپ کے روح القدس کے نام سے بپتسمہ، یہ یسوع کا بپتسمہ. یہ نہیں کہ یسوع کے نام سے میں تمہیں بپتسمہ دیتا ہوں. یہ ونس کے لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ اونلی جیسس والے کرتے ہیں، یہ لوگ یونائٹڈ پینٹیکاسٹ کو کرتے ہیں. کہ آپ دیکھیے پال ٹی وی ہے، پال ٹی وی ونس والوں کا ہے، اونلی جیسس والوں کا دیکھ سکتے ہیں. تو پالوس رسول جب سال تھا، جب اس کی آنکھوں سے چھٹ کے گرے تو ہننیا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور اس نے کہا، خدا نے کہا اٹھ اپنے گناہوں کو دو اور بپتسمہ لے. 22 باب
उसकी सुन रिवायत में ये बहुत ऑथेंटिक वर्ड है, बहुत ऑथेंटिक अल्फाज है। कैसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। उठ बपतिस्मा ले, उसका नाम यीशु मसीह का नाम लेकर अपने गुनाहों को धोना। बपतिस्मे का मतलब यह है कि खालिस नियत से खुदा का ताल्लुक होना, और बपतिस्मे का मतलब यह है कि उठ बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धोना। गुनाहों को धो डालने का नाम बपतिस्मा है, ना कि बच्चों के ऊपर छिड़क के वो बरकत है। आमीन, हालेलुया। बच्चे क्या होते हैं? हक, बड़ा रास्ता। और खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों के साथ कलाम। यीशु मसीह ने उनको खड़ा किया कि आसमान की बादशाही इन बच्चों की मेहनत है। आमीन। खुदा आपको बड़ी तौफीक दे और खुदा आपको दिली दांव पर इस कलाम के वसीले से आपके दिलों पर चोट लगे, और जितनों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया उनके लिए जरूरी है। खुदा ने जैसे पानी से तुमको कहा उठ बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को उसके नाम से धो। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको मिल रहे हैं, और जो बपतिस्मा लेने चाहते हैं वो नाम लिखवाए, ताकि आने वाले दिनों में हम फिर पर्सनल एक दिन की तैयारी देंगे और उसके बाद बपतिस्मा उनके लिए होंगे।